عرب کے لوگوں میں ایک بات بڑی مشہور تھی، جب کوئی بندہ سفر پہ نکلتا، یعنی اس نے کسی تجارت یا کسی اور ارادے سے سفر پہ جانا ہوتا، تو وہ ایک طریقہ اختیار کرتے، وہ پرندہ لیتے اور پرندے کو اڑاتے۔ اگر تو پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ سفر بڑی خیر والا ہے، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑے تو سفر، اب اندازہ لگائیں، اب پرندہ بھی بیچارہ سوچتا ہوگا کہ میرے اڑن نال میرا نو مسئلہ، بلکہ سرکار علیہ السلام خود فرمانے لگے، جب یہ بات حضور تک پہنچی کہ عرب کے معاشرے میں یہ بات رائج ہے، تو حضور خود فرمانے لگے پرندہ تو اللہ کی تقدیر پہ اڑتا ہے، اللہ کی، یعنی جس طرف اللہ اس کو حکم دیتا ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ اس اڑنے سے کسی بات کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ لگانا، سرکار علیہ السلام فرمانے لگے یہ ہماری تعلیمات، ہمارے ہاں آج بھی اتنی جدت آنے کے باوجود، تعلیم عام ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے لوگ گھر سے نکلیں تو واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج بھی، یعنی آپ شاید حیران ہو رہے ہو، لیکن باخدا کتنے ہمارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو صرف کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو بندہ صرف بدشگونی کے سبب کسی کام سے رک گیا، یعنی اس نے کہا کہ میں نکلا تھا تو سامنے سے کالی بلی راستہ کاٹ گئی، حضور فرمانے لگے اس نے شرک کیا۔ ذرا غور کریں، میرے ساتھ ملیں، یہ حدیث پاک سمجھنے والی ہے، یاد رکھنے والی ہے۔ سرکار فرمانے لگے جو بندہ صرف اس وجہ سے کسی کام سے رک گیا کہ اس نے بدشگونی لی، اس نے سفر میں شادی کرنی تھی، لیکن لوگوں نے کہا نہیں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، صرف اس وجہ سے وہ رک گیا، تو اس نے، سارے بولو، اس نے شرک کیا۔ اور شرک کتنا شدید گناہ ہے وہ آپ سارے سمجھتے ہیں۔ تو اسلام اور دین ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ تمام کام اور ہر کام کی نسبت وہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، دن منحوس نہیں ہوتا، جگہ منحوس نہیں ہوتی، لوگ منحوس نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں کسی بچی کی شادی ہو اور اتفاق سے جس گھر میں وہ جائے تو وہاں پہ فوتگی ہو جائے، تو کیا اس بچی کو ذلیل نہیں کیا جاتا؟ لوگ کہتے ہیں نا کڑی بڑی منحوس ہے جدوں دی آئیے، تو سوال یہ ہے کہ جس گھر میں اس نے اپنی زندگی کے 25-30 سال گزارے ہیں، تو وہاں تو پھر قیامت آ جانی چاہیے تھی اگر وہ اتنی منحوس تھی۔ تو یہ ساری باتیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس بارے میں بھی بڑی عجیب باتیں پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ رات کو بلیاں بولتی ہیں، رات کو ہے نا، یہ بھی بڑا مسئلہ، کہتے ہیں بلیاں روندیاں نے، یہ آگے سے تھوڑا سا اور ذرا سخت کر کے کہ اگلا بندہ بھی تھوڑا پریشان ہو جائے۔ اب یہ مسئلہ سنیے، حضور کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے ایسی کہا کہ رات کو بلیاں مطلب بولتی ہیں اور یوں آوازیں کرتی ہیں، تو سرکار فرمانے لگے ان کو کھانے کے لیے کچھ ڈالا کرو۔ جی صبح مولوی صاحب کے پاس نہیں جانا کہ رات بلیاں بول دیا، نہیں شاید چاچے نے کر دیتا یا تائے نے کر دیتا، فرمایا نہیں، وہ بھوک کی وجہ سے بلکتی ہیں، یعنی اصل مقصد نہیں سمجھنا، اس کے الٹ ہم نے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بلیوں کا بولنا، بلکہ جو ہمارے ہاں بڑا ہی مشہور ہے کہ الوؤں کا بولنا ہے نا جی، اس کی کوئی حقیقت نہیں تو جس درخت کے اوپر الو رہتا ہو وہ تو ہر رات جل جائے، ایسے ہی ہے، اور جس درخت کے اوپر کوے کا گھر ہو وہ گھر تباہ ہو جائے۔ تو یہ باتیں بڑی ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں غلط رسومات کی بنا پہ غلط روایات قائم ہو گئیں اور کہا ایسے ہو تو ایسے ہوتا ہے، منگل کے دن بلائیں گھر آتی ہیں آپ کے گھر بھی؟ جی بتا نہیں رہے آپ، نہیں آتی؟ نہیں آتی، کہیں نہیں آتی، سفر کے مہینے میں کہیں بلائیں نہیں اترتی۔ ہاں اصل بلائیں کیا ہیں؟ بندے کا نماز نہ پڑھنا۔ جس گھر میں صبح فجر کی اذان ہو جائے اور گھر کے لوگ سوئے رہیں تو اس گھر میں بلائیں نہیں اترتی، بلکہ اس گھر والے بلائیں ہوتے ہیں اپنے لیے۔ کس کے لیے؟ تو سب سے بڑی بلا یہ ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے جس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سفر کا مہینہ کوئی چیز نہیں، پرندے کا اڑنا کوئی چیز نہیں، تیر کا پھینکنا، یعنی وہ تیر پھینکتے دائیں جاتا بائیں جاتا تو اس سے شگونی لیتے، جبکہ دین اسلام نے آ کر ہمیں یہ بات واضح فرما دی کہ ان چیزوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
بندہ اپنے ہر عمل کی نسبت وہ یہی کرے. اب شرعی طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی پریشانی آئے تو شریعت ہمیں کہتی ہے بندہ یہ کہے کہ یہ پریشانی میرے گناہوں کے سبب آئی ہے. کس سبب آئی ہے؟ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے تو کہے کہ میرے رب کی مہربانی ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. ایسے ہی ہے، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارا طریقہ اس کے برخلاف ہوتا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کی تعلیم فرمائی کہ ان چیزوں سے نوست لینا، کسی بندے کو منحوس سمجھنا. ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں بندہ آ جاتے ہنڈی ٹاک دے نہیں ہے جی، کہتے ہیں ہنڈی ٹکیوں کا وہ نظر بڑی تیز ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ چیزیں محض جاہلیت ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اور دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کسی بھی شے، کسی بھی دن کے ایک لمحے کو بھی منحوس پیدا نہیں فرمایا. منحوس وقت وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے. منحوس دن وہ ہے جس دن بندہ گناہوں میں زندگی گزار دے. ہر وہ لمحہ جس میں بندہ مومن کو رب نے نیک عمل کی زندگی عطا فرمائی ہے وہ برکتوں والا ہی لمحہ ہے.